السلام علیکم ناظرین، آنچ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آنچ نیوز۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود تھے کراچی کے علاقے لانڈی 3.5 2C میں، اور ناظرین یہاں پر جو ہے محفل ذکر محبت اہل بیت بسلسلہ یوم کشمیر جو ہے پاکستان سنی تحریک کی طرف سے جو ہے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اس محفل میں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان سنی تحریک کے جو سربراہ ہیں سروت اعجاز قادری، یہ بھی موجود ہے، تو ان سے جانیں گے اس محفل کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آج کی اس محفل کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو رضا بھائی آپ کا شکریہ، آپ کے آنچ چینل کا شکریہ کہ جس کے توسط سے ہماری آواز عوام تک پہنچے گی۔ باقی آپ کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ، اور ساتھ ہی آپ کی توسط سے کورنگی ڈسٹرکٹ کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس پروگرام میں علماء کی زیارت اور عوام کے تک اپنا میسیج پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج جس سلسلے میں آئے محبت اہل بیت، یقیناً یہ ایک اس کے بغیر تو ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، آقا کا فرمان ہے کہ جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اہل بیت سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو اب حدیث میرے آقا کریم کا فرمان حق ہے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت سے مستفیض فرمائے اور ان کے ساتھ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً اس کانفرنس کا جو ثواب ہے، اس محفل کا جو ثواب ہے، کشمیر کے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے جس کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہماری شہرک ہے، پاکستان کی شہرک ہے، تو یقیناً جب شہرک کو نقصان ہوتا ہے یا شہرک کو تکلیف پہنچائی جائے گی تو اس قوم کو تکلیف پہنچے گی۔ تمام اہلیان اسلام پورے دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں جو محبت رکھتے ہیں اہل بیت سے، یقیناً وہ اس کربلا کو بھی دیکھتے ہیں جو آج کے دور کی کربلا ہے، جہاں آج 915 دن گزر گئے، کم و بیش 915 دن، اور وہاں پر جو انہوں نے کرفیو لگا رکھا ہے، پوری اپنی فوج اتار کے رکھی ہوئی ہے، تو آپ ان کے جذبے کو سلام پیش کریں، ان میری ماں اور بہنوں کی ان عزتوں کو جنہوں نے آقا کی ناموس کے لیے اپنی عزتوں کو ان کے قربان کر دیا، اپنے بچے قربان کر رہے ہیں۔ اور مجھے سید گیلانی صاحب کی ایک جملہ جب ان کی انتقال ہو رہا تھا اور وہاں میں ایک ضعیف بزرگ کو دیکھ رہا تھا، وہ یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ ہم پاکستان ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اس کا وہ جذبہ تھا، مار پڑ رہی تھی، لیکن وہ آج بھی ان کے جنازے پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے ان کو دفناتے ہیں۔ ان کا قصور کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ کلمہ گو ہیں۔ ان کا قصور کیا ہے کہ وہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے۔ مجھے اور آپ کو اگر آپ کو تاریخ یاد ہو، درگاہ بل پہ جب محاصرہ کیا تھا ان ظالموں نے، تو اس وقت صرف وہاں منہ مبارک کی زیارت کے لیے لوگ جب وہ درگاہ بل کے اوپر، تو ہزاروں لوگ شہید ہو گئے تھے، صرف وہ اگر آپ کو تاریخ کا وہ واقعہ یاد ہو۔ یقیناً یہ سب چیزیں ہیں، بس بد نصیبی ہے ہمارے سب مسلمان حکمرانوں کی جو آج نفسا نفسی کا شکار ہیں۔ خوف خدا، محبت رسول ختم ہو چکی ہے، صرف نام کے ہم لوگ مسلمان بچیں۔ آج مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، چاہے وہ یمن میں ہو، شام میں ہو، لیبیا میں ہو، کشمیر میں ہو، افغانستان میں ہو۔ ایز اے کلمہ گو آپ بتائیں، ہم سب کا حق نہیں، فرض نہیں ہے کہ ہم سب ایک ساتھ آوازیں اٹھائیں؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ آج وہ لوگ جن کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار یہ ہمارا اعجاز مقدس، جسے ہم پرانے زمانے میں جب ترکی کا دور تھا اسے ہم اعجاز مقدس کہتے تھے، آج وہاں کا نام بدلنے کے بعد تو جو وہاں کے معاملات اور حالات ہیں، مطلب ہم 80 لاکھ کے ناچ گانے کے پروگرام کر رہے ہیں، لیکن عمرہ روضہ رسول پہ جائیں اور مکہ شریف میں جائیں تو وہاں پہ 50 آدمی طواف کر رہے ہیں۔ کیسا المیہ ہے! ہم اللہ سے اللہ کی محبت بھی مانگتے ہیں، اللہ کی رضا بھی مانگتے ہیں، جنت البقیع بھی مانگتے ہیں، اور قبر اور حشر کی آسانیاں بھی مانگتے ہیں، لیکن ہماری سوچ، ہماری فکر آپ کے سامنے۔ یقیناً ان کانفرنسوں میں ہم
جمع ہوتے ہیں تو تجدید عہد وفا کے لیے کہ ہم اہل بیت سے، ہم صحابہ کے وفادار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے تو آرمی چیف کو بھی یہ پیغام دیا تھا، آرمی چیف کو یہ پیغام دیا تھا کہ حضرت اس سے پہلے بڑے لوگ آزمائے گئے ہیں، ایک دفعہ آپ ہے نا ان اہل بیت کی محبت کرنے، صحابہ کی محبت کرنے والوں کو آزمائے، رجسٹر رکھ لیں، قسم خدا کی پورے پاکستان سے لاکھوں آدمی صرف جہاد کے لیے جائیں گے، اس مسجد اقصی اور کے تحفظ کے لیے، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے۔ وہ کیا تھا؟ وہ 13 جولائی 1931 یاد ہے؟ پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو تو شاید وہ یاد بھی نہ ہو 13 جولائی 1931 کو ہوا کیا تھا۔ 13 جولائی 1931 وہ خوبصورت دن تھا جب مسلمانوں نے یہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کا آغاز کیا تھا، 13 جولائی 1931۔ اور جب وہ جیل کے معاشرے پہ تھے، جیل میں سارے لوگ تھے، تو یقیناً وہاں جو ایک اذان کے اوپر 22 لوگ شہید ہو گئے تھے، صرف اذان کمپلیٹ ہونے کے۔ تو یقیناً ابھی بھی جانثار موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب وہ غزوہ ہند بھی قریب آ رہا ہے۔ وہ جو مودی کے جو دلالیاں کرتے ہیں ان کو بھی اس اپنے انجام سے انشاءاللہ ان کو اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور یہ غزوہ ہند بھی بہت قریب ہے۔ اور بس میں یہ ہے کہ اللہ ہم تو سب کو توفیق۔ سروت بھائی نے بھی محفل میں بھی جانا ہے، لیکن حضرت نے محفل سے پہلے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے اتنا وقت دے دیا، بہت بڑی بات ہے۔ اچھا سروت بھائی، آخر میں صرف آپ سے یہ کہوں گا، ہمیشہ ہم دیکھتے رہتے ہیں پاکستان سنی تحریک محبت اہل بیت کے سلسلے میں بہت ساری محفلیں سجاتے رہتی ہیں، کرتے رہتی ہیں، بہت سارے علاقوں میں محفلیں ہوتی ہیں جس سے عوام میں شعور پیدا ہوتا ہے کہ محبت اہل بیت حقیقتاً ہے کیا۔ تو اس وقت آنچ نیوز کے پلیٹ فارم پہ جو ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، بھلے وہ سنی تحریک سے ہو یا پھر عام عوام، پورے پاکستان کے عوام کو آپ کیا میسج ڈلیور کرنا چاہیں گے محبت اہل بیت کے حوالے سے اور یوم کشمیر کے حوالے سے؟ یقیناً جو ابھی میں نے آپ کو حضور کی حدیث سنائی تھی، تو وہ حدیث پہ جو عمل کرے گا، آقا کے فرمان پہ، کیونکہ ہمیں آقا کریم نے پتا نا اللہ ایک ہے، ہم سب یقین کرتے ہیں اللہ ایک ہے نا، تو ہمیں اللہ کے رسول کی بات ماننی چاہیے، ہے نا۔ ہم ڈاکٹر کی بات تو مانتے ہیں، ڈاکٹر کہے بھائی دیکھو آپ کو شوگر ہے، آپ نے چینی نہیں لینی ہے، ہم ڈاکٹر کے اوپر فوراً یقین کریں گے، بڑا گوشت نہیں کھانا، فلاں کام ہو جائے گا۔ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ جس دن اپنا اللہ کی ماننا شروع کر دی، اس ملک کی لیڈرشپ بھی چینج ہوگی، اس ملک کا نظام بھی چینج ہوگا، اور وہ ایک ہی نظام ہے، صرف اسلامی نظام۔ ہماری جدوجہد اس اسلامی نظام کے لیے جہاں عدل، انصاف، تعلیم، امن و امان، ٹھیک چھوٹا سا منشور ہے ہمارا، اس پہ آپ عمل کر لیجئے، اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیجئے، اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے، پڑھائیں لکھائیں، وہ لیڈرشپ دیں، وہ لیڈرشپ نکل کر آئے، پھر آپ دیکھے گا ترکی جیسی آپ کو بھی یہاں کی سہولتیں نظر آئیں گی کہ وہاں نہ IMF کا قرضہ ہے، نہ وہاں پر وہاں کی ٹاپ لسٹ کے اندر اس کی ایئر لائن ہے، اور دیگر معاملات کے اندر آپ یاد ہے کہ آج آپ یہاں چلے جائیں، اسلحے کی دکان پہ جائیں یا آپ جانماز کی دکان پہ جائیں، آپ دیکھیں کہ وہاں آپ کو میڈ ان ترکی نظر آئے گا۔ وہ کیوں؟ وہ ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی 2023 کے بعد دیکھیں یہ دنیا کے 2 سپر پاور ہوں گی آنے والے وقت میں، امریکہ کے بھی ٹکڑے ہوں گے اور ہندوستان کے تو ہونے ہی ہونے، ٹکڑے ہی ٹکڑے ہونے۔ اور غزوہ ہند جو ہو رہا وہ 14 حدیثیں ہیں اس کے لیے، انشاءاللہ تعالی ہم تو اپنے لوگوں کی ذہن بنا رہے ہیں کہ غزوہ ہند کے لیے ہم نے جہاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی رضا کے لیے جائیں گے تو ہماری قبر اور آخرت اچھی ہو۔ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں کسی نے کچھ نہیں دینا، جو کچھ ملنا ہے وہ وہاں جا کے جب ملنا ہے تو اس کی تیاری کریں نا۔ اصل ہم سب یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اب جب ووٹ دینا ہے تو خوف خدا عشق رسول رکھنے والوں کو دینا ہے، ہم نے ووٹ دینا ہے تو اس کو دینا ہے جو پاکستان کا وفادار ہے، ہم نے ووٹ دینا ہے تو اس کو دینا ہے جو اسلامی نظریہ رکھتا ہو، اسلامی سوچ رکھتا ہو، جو اہل بیت سے صحابہ سے محبت رکھتا ہو، کیونکہ ان کی محبت شرط اول ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے ملک کے پاکستان کے رہنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ سروت بھائی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا۔ ناظرین آپ آئیے، آپ کو محفل کی طرف لیے چلتے اور محفل کے بھی کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ جی اس وقت ہمارے درمیان علی احمد سیانی مدراری سے کوئی دوستوں ہو گئے، میں حضرت کو تجارت سے اور اوزامیہ کی جانب سے مشاورت رسپیکٹ ہو گیا، جس کا میرے حضور سے کانٹیکٹ ہو گیا، دونوں جہاں میں یقین پرفیکٹ ہو گیا۔
ماشاءاللہ اس وقت الحمدللہ ہمارے درمیان شیر اہل سنت سرمایہ اہل سنت جناب سرورت اجاز قادری بھائی اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے محمد سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ واسیہ یا مولا یا اللہ یا مولا یا اللہ یا مولا یا اللہ یا مولا یا اللہ یا مولا یا حسان بن ثابت جب حضور کی بارگاہ میں یہ عقیدہ پیش کیا میرے آقا نے منع نہیں فرمایا رب نے وحی نازل نہیں فرمائی کہ اے پیارے حسان میں نے تو قانون یہ بنایا ہے کہ ہر ایک دوست کو اپنی مرضی سے بناتا ہوں نہ خدا نے منع فرمایا نہ پیارے مصطفیٰ نے منع فرمایا. ہمارا پیغام ہے کہ صرف زبانی کلامی جو ہے یہ سلسلہ نہ کیا جائے. 72 سال ہو گئے ہیں کشمیر کو ختم کیا جا رہا ہے. صرف ہم دین بنانے کا کیا دور ہے. اب میدان عمل میں آنا ہوگا اور عملی طور پر جولائی 1931 جب کشمیر کی آزادی کا دن شروع ہوا تھا ایک عبد القدیر پٹھان تھا جو پختون کے پی کے سے تشریف لے کر آیا تھا. اس نے راجا کے محل کے سامنے کھڑا ڈھا دو یہ سیٹ کا جواب پتھر سے دو ان کے آگے قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے آؤ ڈھا دو اس راج محل کو. تو اس کو گرفتار کر دیا. 13 جولائی 1931 جموں کشمیر کی تاریخ ساز دن. جب اس کو جیل میں مقدمہ چلا اس کو جیل میں لے کر گئے تو پوری کشمیری عوام روڈ پر آ گئی. انہوں نے پورا جیل کو گھیر لیا. جیل کے چاروں طرف کشمیر مسلمان سب اپنے بزرگوں کے ساتھ اس عبد القدیر نامی کو چھڑانے کے لیے پہنچ کے جہاں اس کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا غداری کا مقدمہ چل رہا تھا. اتنے میں اذان کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کی اذان کی آواز آئی. اذان دینا شروع کی ایک مسلمان کشمیری نے تو ایک گولی آ کے لگی. اس نے صرف 2 بول بولے تھے اللہ اکبر اور وہ شہید ہو گیا. دوسرا شہید تیسرا شہید 4 شہید 5 شہید 22 افراد 22 کشمیری مسلمان. اللہ سے ڈرتا ہے وہ بندوں سے نہیں ڈرتا اور جو بندوں سے ڈرتا ہے سب کا جینا دبل کیا ہوا ہے. لیکن میں ہر عمر کے حق میں ہر عالم دین ہمارے اوپر بتا دیا آقا علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین امہات المومنین 1,34,000 کو پیش انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قول منظور فرما. تمام صحابہ کی بارک اللہ تعالیٰ مجمعین تبتابین ائمہ مجتہدین یا اللہ بالخصوص کشمیر کے شہید ہونے والے مسلمانوں کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما. الہ العالمین ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ انڈیا میں فلسطین میں جہاں جہاں مسلمان شہید ہو رہے ہیں سب مسلمانوں کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما. اے اللہ ہماری قید اہل سنت سنی تحریک کے
सरबरा सरवत जाल हुसैन कादरी साहब के ऊपर दराज फरमा। इनके दिल में इश्क रसूल मोहब्बत रसूल है। इलाहुल आलमीन आका अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब फरमा। जिस जज्बे से ये बयान करते हैं जी नाज़रीन, हमारे साथ ही मौजूद हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं शमीम अंसारी, जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम सजाया है। तो इस प्रोग्राम के हवाले से इनसे जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपका चैनल यहाँ पर आया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के अंदर आपने देखा होगा कितने ही प्रोग्रामात होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशनसीबी है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स के हवाले से और यौम कश्मीर के हवाले से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें हमारे सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने शिरकत करी। बस इसके अलावा हमें और कोई खुशी नहीं है कि हमारे कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के अंदर बुज़ुर्गान दीन की बड़ी दुआएं हैं, क्योंकि वो लोग उनके नाम से लंगर करते हैं और लंगर शरीफ इंशाल्लाह करते हैं, करते रहेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी बुज़ुर्गान दीन की महफ़िलें सजाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ आपके चैनल का, कि जो हमेशा ऐसी महफ़िल के मौक़ों पर हमारी हौसला अफजाई करते हैं, और आपके चैनल के ज़रिए हमारी आवाज़ दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचती है। अल्लाह ताला आपके इस नेटवर्क को, इस मिशन को और बरकत रहमत नसीब फरमाए। जैसा कि आज की बाबरकत महफ़िल जो कि मोहब्बत अहले बैत के उन्वान से और जश्न ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुर रहमान के उर्स के हवाले से और 5 फरवरी यौम कश्मीर के हवाले से रखी गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शमीम अंसारी भाई जिन्होंने इस तमाम तर महफ़िल का इनेकाद किया, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आपके चैनल के ज़रिए उस प्लेटफार्म से मैं एक ही बात को कहना चाहूँगा कि जैसा कि आज की ये महफ़िल का उन्वान मोहब्बत अहले बैत था, तो अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अपने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि हुज़ूर फरमाते हैं कि तुम ए लोगों मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की खातिर, और मेरी आल से मोहब्बत करो मेरी खातिर। तो वो ख्वाजा गरीब नवाज़ हों या हुज़ूर गौसे आज़म हों या बुज़ुर्गान दीन दुनिया भर के अंदर जो मौजूद हैं, ये तमाम अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक की अहले बैत अतहार हैं। और अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने बाद इस उम्मत को तालीम देते हुए, नसीहत देते हुए, हमने जो अपने उलमा और अपने बुज़ुर्गों से सुना कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों मैं अपने बाद तुम्हारे पीछे 2 भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान
اور ایک اہل بیت، ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا کہ ان کو تھامے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جی ماشاءاللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ رضا بھائی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع فراہم کیا آنچل ٹی وی کے آنچ ٹی وی کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ آج یہ لانڈی کی عظیم الشان خوبصورت فقید المثال محفل مبارکہ کا اہتمام تھا، عنوان خواجہ صاحب کی چھٹی، اور الحمدللہ بڑا زبردست یہ پروگرام ہو گیا الحمدللہ اللہ کے کرم سے، اور آپ یہاں اپنی کاوشیں پیش کر رہے ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ میں چونکہ کشمیر ڈے بھی آ جائے، اللہ ہم سب کو کشمیر والوں کا ساتھ دینا نصیب فرمائے، تو یہی کہوں گا، اے بھارت کشمیر ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، یہ ہمارا کشمیر الحمدللہ مسلمانوں کا، اللہ آسانی فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ کا میزبان راجہ رضا کو دیجیے اجازت، کیمرہ مین زبیر بابا کے ساتھ آنچ نیوز کراچی۔